جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو لحد میں یہی مرد اتارتا ہے، پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں اذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی بہت ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہوس بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان صحیح تک لے جاتی ہے۔ اسی عورت کی پکار پر سندھ پہنچتا ہے، اسی عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے، اور اسی ہوس کی خاطر 80% مقتولین عورتوں کی عظمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ واقعی مرد ہوس کا پجاری ہے، لیکن جب ہوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کھلا گوشت تو ہر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر ہوس کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کا جیسے القابات سے نواز دیتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں، کتے بلوں کے منہ سینے چاہیے۔ 70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر، تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر، 4,500 کا میک اپ چہرے پر لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی ہوس بری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے، جو سیدھا یورپ و امریکہ میں جا گریں اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت زار دکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے۔ سنبھال ہے بنت ہوا اپنے شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار عید کی شاپنگ کرنے گئی اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا، اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میری اور بچوں کی خریداری پوری ہو گئی، آپ نے کرتا خرید لیا، آپ کوئی نئی چپل بھی خرید لیں، جس پر جواب آیا ضرورت ہی نہیں، پچھلے سال والی کون سا روز پہنی ہے جو خراب ہو گئی ہو، تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے، بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو۔ میں نے مرد کا احسار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں، لیکن اس کی کھینچتی ہوئی کن پٹیاں اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا، رونا تو وہ بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی نہیں روتا، اسے رونے نہیں دے گا۔